بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی روشنیوں کا شہر، عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن۔ دوستو، اس شہر کو اندھیروں میں کس نے دھکیلا؟ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے اور یہ تقریباً دہائیوں پر مشتمل یہ داستان ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ جس نے ڈالا ہے، جس ادارے نے، اس کا نام ہے کے الیکٹرک، جس سے پہلے کے ای ایس سی ہوا کرتا تھا۔ دوستو، کے الیکٹرک ایک بے لگام گھوڑا ہو چکا ہے جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ شکایتیں ہوتی ہیں، نیبرا میں سماعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ ٹھاک کے 3 بار بالکل اسی طریقے سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ وہی لوگوں کو بل بھر کر دیے جاتے ہیں جن میں ان کی آدھی سے زیادہ سیلریز اس بل کی نظر ہو جاتی ہیں۔ تو کراچی کے اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے ایکشن پلان مرتب کر لیا ہے اور بہت جلد اس بارے میں اپنا جو لائحہ عمل ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ فی الحال جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی میں کے الیکٹرک کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنوری 2022 سے حکومت لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم کرے گی جہاں سے ان کو یہ آپشن دکھائے جائیں گے کہ کراچی کے اندر نئی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی لانچ ہو جائیں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنوری 2023 سے یہ آپریشنل بھی ہو جائے گا یہ سیٹ اپ۔ تو اس بارے میں پورا پیپر ورک مکمل ہے اور کمپنی سے بات چیت بھی چل رہی ہے، اور کہ الیکٹرک کو جو ہے وہ اب اس کو منمانیاں کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ کراچی والوں کو اس کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس حوالے سے بات چیت چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی چل رہی ہیں اور کچھ دیگر کمپنیز بھی اس میں دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے شہروں میں کوئی ایک پاور کمپنی نہیں ہوتی جو وہاں بجلی فراہم کرے۔ اگر ہم نیو یارک کی بات کریں تو وہاں پر 5 سے 6 پاور ڈسٹریبیوٹرز ہیں۔ اگر ہم لندن جائیں تو وہاں پر بھی 3 سے زیادہ کمپنیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ممبئی کے اندر بھی 3 کمپنیز ہیں جو میجر وہاں پر بجلی تقسیم کر رہی ہیں۔ میلبورن کے اندر ہم جائیں تو وہاں 5 کمپنیز ہیں۔ امریکہ بھر میں کوئی 3000 سے زیادہ پاور کمپنیز ہیں جو وہاں ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو پاور ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اعداد و شمار ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تجربہ بڑا کامیاب ہے۔ بالکل تجربہ موبائل فون کمپنیز کی، سیلولر کمپنیز کی طرز پر کام کرتا ہے، جو لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بل زیادہ لگ رہا ہے، آپ کو ٹیرف زیادہ لگ رہے ہیں، کال چارجز زیادہ لگ رہے ہیں، آپ کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے، آپ سروس سے مطمئن نہیں ہو رہے، آپ کو ریسیپشن میں اور کال میں ایس ایم ایس کی سینڈنگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ اپنی سروس بدل سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ آپشن آپ کے پاس آئے گا کہ اگر آپ کو لگے گا آپ کی لائٹ بار بار ڈراپ ہو جاتی ہے، پاور ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب آپ کے بجلی کے ٹیرف زیادہ ہیں، آپ کو کمپنی تنگ کرتی ہے مختلف بہانوں سے، آپ کے پاس آپشن ہوگا، آپ جائیں گے دوسری کمپنی سے رابطہ کر لیں گے۔ تو یہ ایکشن پلان اس کے اوپر بہت پہلے عمل ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اور کے الیکٹرک کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے۔ وہ کے الیکٹرک اب چاہے تو اس کے اوپر باقاعدہ اپنا اس ہوم ورک کو کر لے، ان 1-1.5 سال میں اپنی سروسز کو بہتر کر لے، اپنے ٹیرف کو کنٹرول میں لے کے آئے، تاکہ جب یہ مسابقت ہو اور یہ دوسری کمپنیاں میدان میں آئیں تو کے الیکٹرک کے پاس اس میدان میں کھڑے رہنے کا کوئی جواز ہو۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کراچی کے اندھیرے اب زیادہ دن کے مہمان نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔